پھر انہیں چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے جسم کی میل کو، یعنی کہ غسل کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور پوری کریں اپنی نظر کو، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور طواف کریں اس قدیم گھر کا، یعنی کہ خانہ کعبہ شریف کا۔ یہ حج میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک رکن ہے، وقوف عرفہ کے بعد اس کا ذکر ہے، اور وہ ہے طواف زیارت، جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہے، اور وہ عام کپڑوں میں ہوتا ہے، وہ احرام کی حالت میں نہیں ہوتا۔ ترتیب اس کی یہ ہے کہ جو بھی حاجی ہیں، حج قران کرنے والے ہوں یا حج تمتع کرنے والے ہوں، جنہوں نے عمرہ بھی ساتھ شامل کرنا ہوتا ہے۔ قران میں بھی عمرہ ہے لیکن اس کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا، لیکن تمتع میں دوبارہ سے احرام باندھا جاتا ہے حج کے لیے لاتا۔ 8 ذوالحجہ کو منا میں ان کا پہنچنا ضروری ہے۔ ظہر کی نماز منا کے میدان میں ادا کی جاتی ہے، اور اگلے دن آپ نے فجر کی نماز پڑھ کر منا سے روانہ ہونا ہوتا ہے عرفات کے لیے۔ آلموسٹ کوئی 6-7 کلومیٹر ہے وہاں سے۔ اب تو ٹرین کا سلسلہ بھی ہے، بسوں میں بھی جاتے ہیں، پیدل راستہ بھی بنا ہوا ہے، دونوں طرف پانی کے لیے انہوں نے کولرز بھی لگائے ہوئے ہیں، اب تو پنکھے بھی لگ گئے ہیں تاکہ گرمیوں میں آسانی ہو ٹریول کرنے میں۔ 9 کا جو دن ہے پورے کا پورا آپ نے عرفات میں گزارنا ہے، وہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز جمع کرنی ہے آپ نے، چاہے مسافر ہیں چاہے مقیم ہیں۔ یہ حج کی خاصیت ہے۔ جمعے کا دن ہو تب بھی آپ نے ظہر اور عصر ہی پڑھنی ہے۔ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جمعے کے دن یوم عرفہ آیا تھا تو آپ نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی تھی، اور قصر بھی پڑھیں گے اسے، 2 فرض۔ یہ بھی وہاں پہ حنفیوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے، ایک تو وہ الگ الگ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ 2 نہیں پڑھتے، 4 پڑھتے ہیں، اور پھر وہ سعودی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو امام ہیں اس کو وہاں پہ کسی طریقے سے مقیم کروا دیں، وہ تو مسافر ہے، تاکہ وہ بھی پوری نماز پڑھے اور ہمارا بھی خیال رکھے۔ پتہ نہیں کیا تماشا لگایا ہوا ہے، اور یہ صرف حنفیوں کا مسئلہ ہے، باقی کسی کا مسئلہ نہیں ہے۔ مغرب کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو خوب اندھیرا ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ غروب آفتاب کے بعد بھی آلموسٹ کوئی آدھے گھنٹے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر لوگ مزدلفہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب مزدلفہ اور منا آلموسٹ مل چکے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ تعداد ہے حاجیوں کی کہ منا کو ایکسٹینڈ کر دیا انہوں نے مزدلفہ تک۔ ادروائز پہلے یہ عرفات اور منا کے درمیان آتا تھا، درمیان سے مراد ایگزیکٹلی درمیان نہیں، یعنی منا کے قریب قریب۔ مزدلفہ کے اندر آپ نے جا کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ اب مغرب اور عشاء کی نماز وہاں آلموسٹ فجر کے قریب لوگ پہنچتے ہیں، گاڑیوں میں آئے تو۔ پیدل والے جو ہیں وہ آلموسٹ عشاء کے 1-1.5 گھنٹے بعد تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن گاڑیوں میں چونکہ بڑی سلو ٹریفک چلتی ہے، اب ٹرین کی وجہ سے آسانی ہو گئی ہے۔ پر آپ نے فجر سے پہلے پہلے وہاں پہنچنا ہے، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک حج کی خصوصیت بھی ہے۔ اور پھر آپ نے اوپن آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے، اور وہ ایک بڑی سہانی رات ہوتی ہے اس حوالے سے کہ انسان بالکل اکیلا اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، اور سب لوگ اس طریقے سے اس ریگستان والی زمین میں اپنی اپنی چادریں بچھا کے بیٹھے رہتے ہیں اور فجر کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج کے بلند ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، یعنی کہ اشراق کا وقت داخل ہو جائے، اور وہ صبح جو ہے وہ 10 ذوالحجہ کی ہوتی ہے، یعنی کہ عید کا دن۔ لیکن حاجیوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، عید کی نماز غیر حاجیوں نے پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ حاجیوں کے لیے تو اپنی ایکٹیویٹی ہے 10 ذوالحجہ کو۔ تو 10 ذوالحجہ کے دن جب سورج بلند ہوتا ہے تو پھر مزدلفہ سے نکلتے ہیں اور منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے۔ اور جو پہلے دن آپ نے کنکریاں مارنی ہے وہ بڑے شیطان کو، جو بولا جاتا ہے بڑا شیطان، جو کعبہ شریف کے قریب ہے اور منا سے دور ہے۔ 3 جمرات ہیں،
مینا کی طرف سے ہیں تو پہلے 2 چھوٹے جمرات آتے ہیں اور اس کے بعد بڑے والا آتا ہے. تو پہلے 2 کو تو انہوں نے اس دن بلاک کیا ہوتا ہے کہ غلطی سے لوگ اس پہ مار کے نکل جائیں, کیونکہ سنت یہ ہے کہ وہ تیسرے والے کو مارنا ہے. تو پہلے 2 کو انہوں نے بلاک کیا ہوتا ہے, اس راستے کو پتہ چل جاتا ہے وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے ترتیب میں. اب تو ملٹی سٹوری بلڈنگز بن چکی ہوئی ہیں, آلموسٹ 5 منزلیں ہیں جن پہ پیرلل میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں, ورنہ اسی بگ دھڑ میں اتنے لوگ شہید ہوا کرتے تھے, ہزاروں میں لوگ. تو آخری جو جمرہ ہے بڑے والا, جسے بڑا شیطان کہتے ہیں, جو کعبہ شریف کے قریب ہے, ان کے آپس میں بھی تھوڑا سا فاصلہ ہے, آپ کو اکٹھے ہی آلموسٹ دور سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں, اور وہ کنکریاں آپ نے پہلے سے ہی کلیکٹ کر لی ہوتی ہیں مزدلفہ سے. وہاں جا کے آپ کنکریاں مارتے ہیں, بھلے منا سے لے لیں, اصل مقصد کنکریاں مارنا ہے. تو وہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں جہاں پہ لوگ جوتیاں بھی پھینک رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا, وہ تو ایک سمبل کے طور پر ہے. اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے. خود قربانی کرنے چلے جائیں تو پھر تو آپ کا پروگرام وہی ہو جائے گا جو ہو جائے گا. اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر جن ڈیلرز کے تھرو آپ گئے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے کہ میں کنکریاں مارنے کے بعد فون کروں گا, اس کے بعد آپ نے میرا جانور قربان کر دینا ہے اور پھر مجھے بتا بھی دینا ہے. اس میں عموماً لوگ بھیڑ بکری ہی دیتے ہیں, گائے اونٹ والا چکر بہت کم ہوتا ہے. ادروائز اس میں تو 7 حصے ہو سکتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ حج کے موقع پر اونٹ میں بھی 7 حصے ہی ہوں گے, کیونکہ نبی الاسلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اونٹ میں 7 حصوں کا حکم فرمایا تھا. ویسے قربانی کے جانور میں اونٹ میں 10 حصے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کیس میں 7 ہی ہوں گے. لیکن وہاں پر سارے بھیڑ بکریاں دیتے ہیں. پہلے تو وہ گوشت ضائع کر دیتے تھے, اب چونکہ ہمارے پاس بوئنگ جہاز ایئر بس موجود ہیں تو وہ غریب ملکوں کو بھجوا دیتے ہیں. ظاہر لاکھوں بھیڑیں ذبح ہوتی ہیں, وہ اتنا گوشت کیا کریں, وہاں تو غریب لوگ نہیں ہیں. اور اپنا گوشت آپ کو حاصل کرنا پڑ جائے تو پھر تو آپ باقی حج کر بیٹھے. تو وہاں پہ لوگ فون کرتے ہیں, وہ جانور ذبح کرتے ہیں, 15-20 منٹ بعد آپ فون کرتے ہیں, وہ کنفرم کر دیتے ہیں کہ ہاں جی جانور ذبح ہو گیا. اور اس دوران آپ پیدل سفر کرتے رہتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ آپ جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد پیدل ہی کعبہ شریف آئیں. جیسے ہی آپ کو کنفرم ہو جائے تو اب آپ اپنے بال مڑوا سکتے ہیں یا قصر کروا سکتے ہیں اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو سکتے ہیں. سر منڈوائیں گے, احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوں گے, تسلی سے اپنے ہوٹل کے کمرے میں جائیں گے, غسل کریں گے. جو یہاں پر ذکر آیا کہ اپنے جسم کا میل دور کرو, اور اس کے بعد پھر اس قدیم گھر کا طواف کرنا ہے آپ نے. وہ طواف زیارت ہوتا ہے, وہ آپ نارمل کپڑوں میں آ کے کرتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ لمیٹڈ ٹائم ہے, آپ نے اگلے 2 دنوں کے اندر اندر طواف کر لینا ہے. زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے دن ہی کر لیں, اگر رہ جائے تو آپ اس سے اگلے دن کر سکتے ہیں. اور حج تمتع کے کیس میں آپ نے ظاہر ہے صحیح بھی کرنی ہے, وہ بھی سمپل کپڑوں میں. اور اس میں اتنا رش ہوتا ہے کہ حج کے دنوں میں پھر اذان اور جماعت کے درمیان وقفہ بھی کوئی نہیں کیا جاتا, کیونکہ لوگوں نے طواف کرنا ہوتا ہے. اور نماز بھی مختصر پڑھائی جاتی ہے تاکہ لوگ طواف کر لیں. اور بعض اوقات یہ کہ آپ نے 2 چکر لگائے ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, تو بقیہ کے چکر آپ بعد میں لگائیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوبارہ سے گنتی شروع کر دی. تو یہ پورا ایک بلو پرنٹ میں نے آپ کا کلیئر کر دیا کہ حج کس طریقے سے ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرما رہا ہے ذالکا. اب یہ ذالکا یہاں بار بار ریپیٹ ہوگا اور ہر دفعہ اپنے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا. ذالکا یعنی اس کو اب یاد رکھو, وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ, جو کوئی تعظیم کرے اللہ تعالی کی حرمت والی چیزوں کی, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, تو یہ اس کے لیے بہتر ہے, عِندَ رَبِّ, اس کے رب کے ہاں. اب یہ حرمت والی چیزیں کون سی ہیں؟ جو شعار اللہ ہیں, ان کا ذکر آگے آ جائے گا. قربانی کا جانور بھی ہے, سورۃ البقرہ میں آیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ, اور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں چوپائے سوائے ان کے جن کی حرمت تم پر پڑی جا چکی ہے. وہ حرمت کیا ہے؟
ایک تو وہ 4 چیزیں ہیں جو 4 جگہ ذکر ہوئی سورۃ البقرہ میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں، سورۃ النحل کے اندر، کہ مردار تمہارے لیے حرام کیا گیا، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جس پر ذبیحہ کے وقت اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا نام لیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی حلال جانور بھی حرام ہو سکتا ہے، وہ سورۃ المائدہ میں ٹوٹل 11 چیزیں گنوائی گئیں۔ اس میں جو جانور اپنی موت خود مر جائے وہ بھی حرام ہے، بلندی سے گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے، الا یہ کہ اس کے مرنے سے پہلے آپ اس کو ذبح کر لیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دوسرا جانور اس کو سینگ مار دے اور اس زخم کی وجہ سے وہ مر جائے تو وہ بھی حرام ہے، الا یہ کہ آپ اس کے مرنے سے پہلے اسے ذبح کر لیں، پھر وہ حلال ہے۔ تو وہ ساری کی ساری چیزیں پہلے پڑھ کے سنائی جا چکی ہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پس پرہیز کرو نجاست سے، من الاوثان، جو بتوں کی نجاست ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور اجتناب کرو جھوٹی بات سے بھی، یعنی بتوں کی جو نجاست ہے اس سے بچو۔ ایک تو بتوں کی پرستش ہے، اس سے بچنا ہے۔ دوسرا، بتوں کے اوپر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، وہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ میں مقام بوانا کے اوپر اونٹ قربان کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لینا، وہاں پر زمانے جاہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا، یا وہاں زمانے جاہلیت میں بتوں کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی۔ تو اس صحابی نے دونوں باتیں کنفرم کی، تو پھر آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ یعنی زمانے جاہلیت میں بھی اگر وہاں پر بتوں کی عبادت ہو رہی ہے اور وہاں پر لوگوں نے کوئی تھان بنایا ہوا ہے جس کے اوپر، یہ تھان کا لفظ بھی یہیں سے نکلا ہے نا، اوثان، تو نبی اسلام نے منع کر دیا، کہیں اس کو کوئی ریلیٹ نہ کر دے۔ اور اسی حدیث کے تحت ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں مزارات پر نبی اسلام کی مخالفت پہ تعلیمات دی جاتی ہیں اور بڑے بڑے چبارے نما انہوں نے مزارات بنا لیے ہیں، چبوترے بنا لیے ہیں، گنبد بنا لیے ہیں، ایسی جگہوں پر اللہ کے نام کی قربانی بھی نہ دی جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے نام کی قربانی سے بھی منع کر دیا تھا نافرمانی کی جگہوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بتوں کی نجاست سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ جھوٹ والا معاملہ بڑا کریٹیکل ہے جی۔ جھوٹ تو ایک طرح سے مسلمانوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑ رہا ہے، الا ماشاء اللہ، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے، اور یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، کیونکہ اس کے اگینسٹ ہم سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ سچائی کیا ہے؟ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ جھوٹ میں صرف عقیدے کی برائی شامل نہیں ہے، بلکہ عام حالت میں بھی جو اپنے معاملات کے اندر غلط بیانی کی جاتی ہے، یہ بھی جھوٹ کی کیٹیگری میں ہے۔ جھوٹی گواہی دینا بھی، ایون آپ کسی کو نہیں ملنا چاہتے اور کوئی آپ کے گھر کے دروازے پہ آیا ہے اور آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ اسے جا کے کہو کہ ابو جی یا بابا جان گھر نہیں ہے، تو یہ بھی جھوٹ کی کیٹیگری میں۔ اور گناہ کبیرہ ہونے کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے صرف ایک جھوٹ کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ پھر جھوٹی گواہی دینا وہ تو بہت بڑی چیز ہے نا، اس میں تو پھر حقوق العباد کے بھی کئی ایک معاملات شامل ہو جائیں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو مختلف گناہوں کی وعیدیں سنا رہے تھے کہ اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، اور آپ تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور نبی علیہ السلام اس جملے کو اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے رہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش نبی علیہ السلام خاموش ہو جائے، یعنی اتنا ڈر گئے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور آپ نے ٹیک چھوڑی باقاعدہ اس کی۔ اور حقیقت بات ہے، کاروباری طبقہ ہو یا کوئی شادی شدہ جوڑا ہو یا کوئی ملازم پیشہ بندہ ہو، بہت کم لوگ ہیں جو جھوٹ سے بچتے ہیں، بلکہ فی البدی بول جاتے ہیں۔ لوگوں نے فی البدی حدیثیں بیان کر دی ہیں ممبروں سے، آج کے لوگوں نے نہیں، سینکڑوں سال پہلے بھی لوگوں نے بیان کر دی
امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا نیک لوگوں کو پایا، فی البدی ان کی زبان پہ جھوٹ جاری ہو جاتا ہے۔ کئی تابعین کا ذکر کیا گیا کہ ان کے نیک ہونے پر اتفاق تھا، لیکن اس پہ بھی اتفاق تھا، امام مسلم کہتے ہیں کہ ان سے حدیث کوئی نہیں لی جائے گی، کیونکہ حدیث کے معاملے میں بیچارے جو ہیں وہ کمزور ہیں، سنی سنائی بات بھی آگے بیان کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے نبی اسلام کے کیس میں تو ایک سینسٹیو معاملہ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ بلکہ مسلم شریف میں تو یہ بھی الفاظ ہیں کہ میری طرف جو بات منسوب کرتے ہو اس کو عام باتوں کی طرح نہ سمجھنا کہ آپ نے کسی عام بندے کی طرف کوئی بات منسوب کر دی ہے، وہ بھی جھوٹ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا، بڑا سینسٹیو معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جھوٹ کے فتنے سے، اس گناہ سے بچائے۔ بسا اوقات کسی کے فتنے سے بچنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، اس میں بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ کو توریہ کرنے کی اجازت ہے، یعنی زو معنی کو جملہ بولیں جس کے دونوں طرف مطلب جاتے ہوں تاکہ آپ جھوٹ سے بچیں، لیکن پوری زندگی آپ نے توریہ پہ نہیں گزارنی، جہاں واقعتاً ضرورت پڑ جائے۔ وہ بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی الاسلام نے 3 موقع کے اوپر اجازت دی ہے۔ ایک تو جنگ کے موقع پر، ظاہر ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے الگ سے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے۔ دوسرا 2 بندوں میں صلح کروانے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے دل میں اچھے جذبات پیدا کرنے کے لیے انسان کہہ سکتا ہے تاکہ فتنہ جو ہے وہ دب جائے۔ اور تیسرا میاں بیوی کا جو معاملہ ہے وہ آپس میں، بسا اوقات بڑے وہمی قسم کے مرد ہوتے ہیں، بال کی کھال اتارنے والے، کوئی نقصان ہو گیا گھر میں، اب بیوی کو پتا ہے اگر میں نے بچے کا نام لیا تو وہ اس کی ہڈی پسلی توڑ دے گا، ایسے پاگل قسم کے بھی باپ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نقصان کر بیٹھتے ہیں، تو پھر اس کے لیے توریتاً کوئی بات کر دی جائے تاکہ اس فتنے کو دبایا جائے۔ باقی عام حالت میں آپ غلط بیانی نہیں کر سکتے، اور یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جی میں نے بات کی تھی، وعدہ تو نہیں کیا تھا۔ جب آپ نے بات کی تو وعدہ ہو گیا، پورا نہیں کیا، وعدہ خلافی ہوئی، اور اگر آپ کا پہلے ہی ارادہ تھا کہ میں نے پورا نہیں کرنا تو آپ کذاب بھی ڈکلیئر ہو گئے۔ وعدہ خلافی کا تو گناہ تھا، وہ بھی گناہ کبیرہ، 10 کمانڈمنٹس میں ایک کمانڈ یہ بھی ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ عہد توڑنے کا گناہ علیحدہ سے، جھوٹ بولنا، مثلا آپ نے کسی کو کہا کہ میں عصر کی نماز فلاں مسجد میں پڑھوں گا، اور اس کا آپ کے ساتھ کوئی معاملہ تھا، کوئی ملاقات کا تھا، اور دل میں اسی وقت نیت ہے کہ میں کوئی نہیں جاؤں گا، تو وعدہ خلافی بھی ہوگی، جھوٹ بھی ہوگا۔ آپ نے اب عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، اگر نہیں پڑھ سک رہے تو پہلے انفارم کریں گے فون پہ کہ جی میرا یہ مسئلہ بن گیا، میں نہیں آ سکتا، ادروائز آپ گناہگار لکھے جائیں گے۔ تو یہ جھوٹ کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے، قرآن میں جھوٹے پہ اللہ کی لعنت آئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ پکا کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یہ کذاب ڈکلیئر ہو گیا۔ اور جھوٹ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، انسان سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں صادق اور صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری مسلم میں کافی ساری احادیث ہیں، مشکات میں آپ کو 3 جلد کے سٹارٹ میں زبان کی حفاظت سے متعلق جو چیپٹر ہے اس میں یہ ساری روایتیں ایک جگہ مل جائیں گی۔ حنفاء للہ، یکسو ہو کر اپنے آپ کو اللہ کی طرف کر لو۔ حنیفہ کہتے ہیں جو سب سے ٹوٹ کر اللہ کا ہو جائے، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراتے ہوئے، خالص توحید کے ساتھ۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو اس کی حالت ایسی ہے گویا آسمان سے وہ گر پڑا، یعنی بلندی سے گرا۔ ظاہر ہے اس کی تو حالت ہی کوئی نہیں رہے گی، بلندی سے گرے گا اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، بس اسے اچک لیا ہو کسی پرندے نے۔ ظاہر ہے جب بوٹیاں بکھر جائیں گی تو پھر آ کے چیلیں، کوے اور گدھیں اس کا گوشت اٹھائیں گی۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا پھر اسے
پھینک دیا جائے ہوا کے ذریعے کسی دور کی جگہ پر، یعنی آسمان سے گرا، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جانور کھا رہے ہیں، یا پھر اس کی راکھ ایسی بکھری ہے ہوا کے ذریعے کہ وہ دور دراز کے علاقے میں چلی گئی۔ یہ ہے مشرک کی مثال۔ اب توحید کے اوپر میں بارہا ڈسکشن کر چکا ہوں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہوا دنیا سے گیا۔ دنیا میں توبہ کر لے تو معافی ہے، آخرت میں اس حال میں پیش ہوا کہ دنیا میں شرک کر رہا تھا، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے۔ یہ آیت 2 دفعہ سورۃ النساء میں آئی ہے، 48 اور 116۔ جب 48 پہ یہ آیت آئی تھی تو میں نے 3 قرآن کلاسز صرف اسی ایک آیت کے اوپر کور کی تھی، آج میں اسے سکپ کرتا ہوں۔ ذالک، یہ پھر وہی لفظ ہے ذالک، یعنی حقیقت یہی ہے۔ اب یہاں پر اس اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، وہ نشانی بیت اللہ شریف بھی ہے، قربانی کا جانور بھی ہے، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی ہے، صفا اور مروہ بھی ہیں، یہ سب شعائر اللہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو جو کوئی تعظیم کرے اللہ کے شاعر کی، اللہ کی جو نشانیاں ہیں جو اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہیں، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی سے ہے اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا۔ یعنی اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں کا احترام کرنا کوئی شرک نہیں ہے۔ اکثر لوگوں سے جب ہم کہتے ہیں کہ قبروں پہ آپ غلاف کیوں چڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کعبہ شریف کے اوپر بھی تو غلاف چڑھا ہوا ہے، وہاں آپ کیوں نہیں کہتے فضول خرچی ہو رہی ہے؟ غلاف کعبہ کو نبی علیہ السلام نے انڈورس کیا ہوا ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے زمانے جاہلیت سے چڑھتا تھا اور نبی علیہ السلام نے اسے انڈورس کر دیا، آج تک چڑھتا ہے۔ باقی یہ جو آج کل چڑھ رہا ہے جس پہ اتنا سونا لگایا جاتا ہے، میں اس کے حق میں نہیں، یہ فضول خرچی ہے، سمپل غلاف ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کی تو اصل موجود ہے، اس کی جو تعظیم والا معاملہ ہے کہ ہم کعبہ شریف کے اوپر پہلے نیچے بنیان اس کو پہنائی جاتی ہے وائٹ کلر کی، اس کے اوپر وہ کالا غلاف کعبہ چڑھایا جاتا ہے، تو وہ تو تقوی میں سے ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر بابوں کی قبروں کے اوپر یہ سارا کچھ کرنا یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے کعبہ شریف کو غسل بھی دیا جاتا ہے، کم از کم 2 مواقع کے اوپر دیا جاتا ہے۔ پہلا موقع غسل کا جو آتا ہے وہ محرم کے مہینے میں، یعنی کہ حج کے فوراً بعد، کیونکہ حج کے موقع پر اتنے لوگ ہو کر جاتے ہیں تو وہ اس کو غسل دیتے ہیں، اور دوسرا رمضان المبارک کے موقع پہ جب اتنے لوگوں نے آنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اسے غسل دیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ سال میں ایک ہی دفعہ بدلا جاتا ہے، لیکن غسل اس کو 2 دفعہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ لوگ قبروں کو غسل دیتے ہیں، اور حکومت کے منسٹر باقاعدہ وہاں پہ حاضری دیتے ہیں، ایسے منسٹر جن کا عقیدہ بھی نہیں ہوتا اس سے متعلق، لیکن صرف اپنی پولیٹکس کی خاطر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی جو قبروں کی تعظیم ہے وہ شعائر اللہ میں نہیں آتی ہے۔ رہا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کا، تو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس قسم کی کوئی حرکت قبر رسول کے ساتھ نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ بڑی پھکی والا ایک جواب ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اگر ڈھول ڈھمکے کرنا اور عرس کرنا اور میلے لگانا کوئی نیکی کا کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قبر پہ ان چیزوں کو جاری کرتا۔ بلکہ جو یہ میلے لگانے والے ہیں ان سے ذرا ایک لمحے کے لیے کبھی پوچھیں کہ یار اے ٹول ایت کی میں چاہ رہے ہیں عمرے تے کھڑا تے نبی علیہ السلام دی قبر تے باہر جا کے، تو وہ بھی کہے گا نہ توبہ توبہ کام نہ کریو، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ غلط ہے۔ تو یہاں کیوں کر رہے ہو؟ دل گواہی دیتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک دوست آئے تو وہ بتا رہے تھے کہ ریورٹ ہونے کا واقعہ اپنا، پیر صاحب نے قوالی کا بندوبست کیا، رات کو بارش شروع ہو گئی، سب کچھ اکھڑ گیا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت مسجد کھلوا لیتا ہوں میں بارش میں، تو انہوں نے کہا نہیں مسجد تری قوالی ہو سکتی۔ تو کہتا ہے میرے دماغ نے کلک کیا کہ جو کام مسجد کے اندر نہیں ہو سکتا اور وہ نیکی کا بھی کام ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی طرف چلایا، اور اللہ کا شکر ہے یہاں کافی دفعہ آ چکے ہیں، ان کی دعوت سے کافی لوگ ریورٹ ہوئے ہیں فیصلہ آباد میں۔ تو یہ ایک چیک پوائنٹ ہے، لیکن اوریجنل جو شاعر اللہ میں چیزیں شامل ہیں ان کا ہم احترام کریں گے۔
قبر رسول کی حاضری کے وقت آپ نے قبر رسول کے پاس آواز کو بھی بلند نہیں کرنا. اسی لیے انہوں نے آج بھی روزہ شریف پہ وہ آیت لکھ کے لگائی ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی علیہ السلام کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ کتاب میں روزہ شریف کی حاضری والے چیپٹر میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی ویسے ہی قابل احترام ہیں جس نے اپنی مبارک زندگی میں. آپ کی قبر مبارک کے پاس بھی آپ نے اونچی آواز نہیں کرنی, ایون صلاۃ والسلام بھی آہستہ آواز میں عرض کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی, ان قربانی کے جانوروں میں تمہارے لیے فائدہ ہے ایک معین مدت تک. اب یہ فائدہ کیا ہے کہ اگر کوئی اونٹنی لے کر جا رہے ہیں آپ, اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں, اس کے اوپر سواری بھی کر سکتے ہیں. مشرکین عرب اس چیز کو برا سمجھتے تھے کہ کوئی قربانی کے جانور کے اوپر سواری کرے. بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا کہ اس پہ سواری کرو, تو اس نے پھر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ تو قربانی کا جانور ہے. آپ نے کہا اللہ کے بندے سوار ہو جائے اس پہ, یعنی یہ کوئی اس کی بے حرمتی نہیں ہے, آپ اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں. اور قرآن میں بھی اشارہ موجود ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ دودھ والا جانور قربان نہ کیا جائے, لیکن اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو راستے میں دودھ استعمال کر سکتا ہے, اس پہ سواری بھی کر سکتا ہے. لیکن اینڈ اس کا کیا ہونا ہے, ثم محلها الى البیت العتیق, پھر اس کے ذبح کا مقام جو ہے وہ اس پرانے گھر کے پاس ہے, وہاں پہ جا کے آپ نے اس کو قربان کرنا ہے. اس وقت تک میں نے آپ کو بتایا کہ بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم سواری کر سکتے ہو قربانی کے جانور کے اوپر. یہ محلہ کا لفظ اردو میں بھی ہم محلہ بول رہے ہوتے ہیں, استعمال ہو رہا ہے, عربی سے یہ آیا ہوا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ, تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کا, اس کے پاک نام کا ان جانوروں کے اوپر, من بہیمۃ الانعام, جو کہ چوپایوں میں سے ہیں, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق, یعنی ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لیا جائے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, پس تمہارا خدا تو وہی خدا یکتا ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا, تو اسی کے لیے سر تسلیم خم کرو, اسی کے مطیع ہو جاؤ. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, اور اے نبی علیہ السلام بشارت دے دیں ان لوگوں کو جو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہیں. ظاہر ہے توحید میں ماننے والا متکبر نہیں ہو سکتا. جب ایک خدا کی بڑائی کو کوئی تسلیم کر لے تو وہ تکبر نہیں کر سکتا. اب یہ جو ذکر آیا کہ آپ نے ان کے اوپر اللہ کا نام لینا ہے, تو بخاری مسلم میں وہ تکبیر بھی بیان ہوئی ہے, بسم اللہ واللہ اکبر, اللہ کے نام کے ساتھ, اور ساری بڑائی اسی کے لیے ہے. اس کے ساتھ آپ نے جانور کو قربان کرنا ہے. اگر اللہ کا نام نہ لیا تو جانور حلال نہیں ہوگا. ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ غیر اللہ کا نام لینے سے حرام ہوتا ہے. اللہ کا نام نہ بھی لیں, کسی غیر اللہ کا نام لیا یا نہ لیا, جانور حرام ہو گیا. وہ الگ سے آیت ہے سورۃ الانعام میں کہ اس میں سے مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. یہ آیت الگ سے ہے. اور جس کے ذبیحہ کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے. وہ آیات الگ سے ہیں, سورۃ البقرہ میں, سورہ المائدہ میں, سورۃ الانعام اور سورۃ النحل کے اندر. تو یہ دونوں باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. تو عاجزی اختیار کرنے والوں کی روش کیا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ, وہ لوگ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں, وجلت قلوبہم, تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں, والصابرین علی ما اصابہم, اور وہ صبر اختیار کرتے ہیں ان تکلیف پر جو انہیں پہنچتی ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے جی. صبر کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. والمقیم الصلاۃ, اور جو ادا کرتے ہیں نماز کو صحیح صحیح قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون,
اور جو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو عاجزی والوں کی پہلی نشانی ہے کہ اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، صبر اختیار کرتے ہیں۔ صبر تکلیف پر بھی، صبر نیکیوں کے لیے کوشش کرنے پر بھی۔ ظاہر ہے وہ بھی ایک تکلیف دہ کام ہے نا، نیکی کے لیے کوشش کرنا، نماز کے لیے اٹھنا، غسل جنابت اتارنا، روزے کی تکلیف برداشت کرنا۔ اور تیسرا صبر ہے گناہوں سے بچنے کا، اس کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے لیکن آپ نے بچنا ہے۔ اس کے بعد اگلی نشانی ہے ان کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ یہاں پر بھی ذکر آیا کہ آپ نے قربانی کا جانور جب ذبح کرنا ہے تو خود بھی کھانا ہے اور فقیروں کو، محتاجوں کو بھی کھلانا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے جو موٹے موٹے جانور ہیں ان کو ہم نے بنایا ہے اپنے شعائر، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ قربانی کے جانور بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، دودھ کی شکل میں بھی، پھر بھیڑوں سے اون بھی حاصل کی جاتی ہے، کھال سے ڈول پانی کے بنائے جاتے تھے، جوتیاں، خیمے، گوشت استعمال کیا جاتا تھا، آج تک ہو رہا ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، پس اللہ کا نام لو ان پر اس حال میں کہ جب ان کو سیدھا کھڑا کیا جائے، اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو۔ یہ اونٹ کی قربانی کا ذکر ہے کہ اس کو آپ نے نہر کرنا ہے، اور سب سے آسان طریقہ اونٹ کو گرانے کا نہر کرنا ہے۔ یہ پاؤں نہ بھی باندھا ہو، جو کاریگر قسم کے کسائی ہیں وہ تو سیکنڈز کے اندر اونٹ کو نہر کر دیتے ہیں، ترتیب سے اونٹوں کو کھڑا کرتے ہیں، ایک طرف سے شروع ہوتے ہیں۔ عرب کے کسائی آپ دیکھیں، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ گراتے جاتے ہیں، کوئی باندھا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ یہ نہر ہے، یہاں پہ وہ ایک ہی وار کرتے ہیں، اتنا خون نکلتا ہے کہ اونٹ بھاگتا بھی نہیں ہے، بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہے اور فوارہ چھوٹتا ہے، اس کے بعد وہیں پہ گر جاتا ہے۔ اور اسی کا ذکر ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب وہ گر پڑے اپنے پہلو کے اوپر، فَكُلُوا مِنْهَا، تو پھر اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ قناعت کرنے والے فقیر کو بھی، اور جو مانگنے کے لیے لوگ آ جائیں غریب، ان کو بھی اس میں سے کھلاؤ۔ یعنی جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں سے گوشت نکالنا ہے اور غریبوں میں بھی تقسیم کرنا ہے۔ اچھا، یہ سورۃ الحج کے اندر جتنی قربانی کا ذکر ہے یہ حج کی قربانی ہے، یہاں پر عید کی قربانی کا ذکر نہیں آیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عید کی قربانی کا ذکر سورۃ الکوثر میں ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یا سورۃ الانعام میں إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عید قربان کی جو قربانی ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن حج کی قربانی جو ہے یہ فرض ہے، یا فقہ کی اصطلاح میں واجب کہہ لیں، اور یہ بھی اس حاجی کے لیے جس نے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ جمع کیے، اور اگر کوئی قربانی نہ کر سکتا ہو تو وہ 10 روزے رکھے گا، 3 حج کے دنوں میں وہیں پر اور 7 گھر آ کر، وہ بھی سورۃ البقرہ میں ذکر موجود ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں یہ ہے کہ جو حج تمتع یا قران کرنے والے لوگ ہیں جو فائدہ اٹھا لیتے ہیں ایک ہی سفر میں عمرے اور حج دونوں سے، تو وہ پھر اللہ کے حضور ایک قربانی کریں گے۔ اور یہ نبی اسلام نے سنت جاری کی تھی۔ مشرکین عرب حج کے سفر میں عمرہ کرنے کو گناہ کا کام سمجھتے تھے، نبی اسلام نے اس رسم کو توڑا کہ میرے امتی اتنی دور سے آئیں گے، شاید بعض لوگوں کو موقع ہی بڑا کم ملے، تو وہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کر لیں۔ اگرچہ عمرہ نفلی عبادت ہے، حج فرض ہے، لیکن انسان کا دل کرتا ہے کہ دونوں عبادتیں ساتھ کر لیں، تو پھر یہ کہا گیا کہ ایک ہی سفر میں اس کو جمع کرو،
بغیر احرام کھولے ہوئے کریں تو وہ حج قران بنتا ہے، قربانی اس میں بھی دینی ہے، اور اگر حج اور عمرے کو الگ کریں ایک ہی سفر میں اور دوبارہ سے احرام باندھیں تو وہ حج تمتع ہے، قربانی اس میں بھی آپ نے دینی ہے۔ تو حج کے موقع کے اوپر قربانی دینا یہ ضروری ہے۔ اونٹ میں 7 لوگ شریک ہوں گے اگر حج اور عمرے کا موقع ہے۔ عمرے کے لیے بھی آپ جانور لے کے جا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے لے گئے تھے، لیکن حج کے لیے لے کے جانا ضروری ہے، یہ واجب ہے، وہ سنت عمل ہے۔ خود بھی کھاؤ، فقیروں کو بھی، اور جو مانگنے کے لیے آ جائیں ان کو بھی دو۔ کذالک، اسی طرح، سخرناہا لکم، ہم نے مسخر کر دیا ہے ان کو تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ تعالی کے احسان کو مانو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور ہم شکر ادا بھی کرتے ہیں، آگے چل کے آئے گا کہ اللہ کی تکبیر بھی بلند کرو، وہ ہم چھوٹی عید کے موقع پہ بھی کرتے ہیں، بڑی عید کے موقع پہ بھی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ سارے کلمات آپ کو المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن الکبریٰ البیہقی میں مل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے مسخر کیا، یہ حقیقت بات ہے۔ جتنی اونٹ میں طاقت ہے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اگر اس میں ویسی ہی سوچ آ جائے جو سوچ آپ میں اس کے لیے آئی ہوئی ہے، اگر یہی سوچ اس کے دماغ میں آپ کے لیے آ جائے تو پھر آپ اس کو گرا بیٹھے، جتنا وہ طاقتور جانور ہے۔ تو اللہ نے اس کو مسخر کر دیا۔ بھیڑ بکری کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ حج کے موقع پر اونٹ گائے میں 7 لوگ شریک ہوں گے، عمرے کے موقع پر بھی اگر کوئی کرنا چاہے، اور عید کے موقع پر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ 10 لوگوں کو نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ اونٹ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ گائے میں یا بھینس میں یا بھینسے میں یا بیل کے اندر 7 حصے ہوں گے۔ اب وہ مشہور زمانہ آیت آ رہی ہے جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے، اور یہ فلسفہ بیان ہو رہا ہے قربانی کا، اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کا، اخلاص کا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا گوشت اور نہ ان قربانیوں کے خون۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اللہ کو تو تمہارے دلوں کا جو تقوی ہے، اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ، خوف خدا، اخلاص، یہ پہنچتا ہے۔ لیکن ہمارا سارا زور جو ہے وہ گوشت اور خون کے اوپر ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں قربانی کے موقع پر کس طرح تماشا لگا ہوتا ہے میڈیا میں بھی، جی یہ 1.5 کروڑ روپے کا بیل، یہ 1 کروڑ روپے کا، یہ 1.25 کروڑ کا، اور امیر لوگ باقاعدہ یوٹیوبرز کو بلاتے ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، تو آپ بھی تشریف لے آئیں تاکہ ہم اس کی تشہیر کر کے پیسے لگا کر بھی اپنی قربانی کو ضائع کرتے ہیں۔ ظاہر ریاکاری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو گوشت اور خون نہیں پہنچ رہا۔ اس میں اس چیز کا بھی رد ہو گیا، جو بتوں کے لیے جانور قربان کیے جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ دیوتا جو ہے یہ خون مانگتے ہیں، انہوں نے خون پینا ہوتا ہے، تو اس کا بھی رد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خون نہیں پینا ہوتا، نعوذ باللہ، نہ اسے کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے کسی جانور کا خون بہا کے۔ اس سے تو اللہ تعالیٰ نے نفع کا ایک ذریعہ انسانوں کے لیے بنا دیا۔ آج دنیا میں چمڑے کی صنعت، گوشت کی صنعت اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ نے جانور کو قربان کرنا ہے اور اس کو بھی ذبیحہ کرنا ہے تاکہ اس کے بیکٹیریاز والا معاملہ جو ہے وہ کل ہو جائے۔ ذبیحہ کا گوشت اس اعتبار سے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وہ پیدا ہوئے ہیں قربان ہونے کے لیے، یہ کوئی ان کے ساتھ ظلم والا معاملہ نہیں ہو رہا، اللہ نے ان کو پیدا کیا اس کام کے لیے۔ اور دیکھیں آپ اس کی جان جب لیتے ہیں تو اللہ کے نام پہ لیتے ہیں۔ اس میں لطیف سا اشارہ موجود ہے کہ اللہ کے نام کے بغیر کسی جانور کی بھی جان نہیں لی جا سکتی، چاہے جائے کہ کوئی انسان کی جان لے لے۔ اسی لیے قرآن میں آیا کہ 2 ہی استثناء ہیں، یا تو قتل کے بدلے قتل، سورۃ المائدہ آیت نمبر 32، اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، یا کوئی فساد فی الارض کر رہا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے اور مسلسل یہی کام کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے اور باز نہیں آ رہا، لوگ اس سے ڈرے بیٹھے ہیں۔ ان دونوں استثناء کے سوا اگر کسی نے
کسی ایک جان کو بھی قتل کیا، مسلمان نہیں سر، ایک جان کو بھی، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے، اگر کوئی نان مسلم کسی مسلمان ملک میں ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر، عہد کے تحت رہ رہا ہے، اس کو کوئی مسلمان بھی قتل کر دے تو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ بخاری کے الفاظ ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ نان مسلم کو بھی ناحق قتل کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا وہ جو سورۃ النساء میں لطیف سا اشارہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا، لیکن جس کے لیے چاہے گا، تو اس میں لگتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے تو نہ معاف کرے، وہ گناہ یہی قتل ناحق کا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ نے معاف نہیں کرنے، نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق۔ اور اس کو سپورٹو وہ سورۃ النساء کی آیت ہے کہ جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ اس کی تعویل لوگوں نے کی ہے کہ ہمیشہ سے مراد a long period of time ہے، یہ تعویل بھی درست ہے، اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی گرفت فرمائے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے دے کسی کو، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ وہ دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے جو اللہ تک پہنچ رہا ہے۔ اسی کو سپورٹو وہ حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکل اس نے کیوں دیکھنی ہے؟ اسی نے تو بنائی ہے۔ مال سے اس نے کیوں امپریس ہونا ہے؟ اس کو جو چیز چاہیے، ظاہر مال کسی کو دے کر ازمایا، کسی سے لے کر ازمایا، اصل چیز جو ہے وہ ہے دل اور اعمال۔ اپنے رب کے لیے کوئی کتنا مخلص تھا، اور اس نے گیون سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو اپنے رب کی اطاعت کے لیے کتنا پیش کر دیا۔ اسی لیے قرآن میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مت حسد کیا کرو، جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، البتہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس میں تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں نا۔ کسی شخص کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا لے، کسی کا قد چھوٹا ہے تو اپنا قد لمبا کر لے، جتنی مرضی اونچی وہ چپل پہن لے، لیکن نیک اعمال اڈاپٹ کرنے کا تو اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے نا گیون سرکمسٹانس، تو وہ کرے۔ کذالک سخرھا لکم، بالکل اس طریقے پہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے ان جانوروں کو۔ کیسے مطیع ہیں، نہر ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، چھری پھیرتے ہیں، ورنہ تو ایک جانور کو چھری پھیرتا ہوا دوسرا جانور دیکھ لے تو وہ رسی توڑا کے بھاگ جائے، یا ہم جو آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو بھاگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا، تمہارے لیے مسخر کیا، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم تکبیر بلند کرو اس نعمت پر جو اس نے تمہیں عطا کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس ہدایت کے اوپر اللہ کی تکبیر بلند کرو۔ یہ تکبیر اللہ کو کتنی پسند ہے یار، نماز کا آغاز تکبیر سے ہو رہا ہے، آپ دیکھیں، اور 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر آپ کہتے ہیں۔ اتنا ذکر اور کوئی نہیں ہوتا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اور سلام پھیرتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام کی نماز کا مکمل ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ اکبر جب آپ نے کہہ دیا تو باقی سب پھر نیچے ہیں، بڑائی ساری اسی کے لیے۔ وبشر المحسنین، اور اے نبی خوشخبری دے دیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو، یعنی ایسے نیکوکار جو نیکی میں بھی اعلیٰ ترین درجہ جو ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اہل ایمان کی ان کے خلاف جو کافر منافق سازشیں کرتے ہیں ان کے اگینسٹ۔ ان اللہ لا یحب، اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا
کل خوان کفور، ہر دھوکہ باز اور ناشکری احسان فراموشی کی روش اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے لوگوں میں شمار نہ کرے، آمین۔